شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ میں نے آسٹریلیا میں پلاٹ لیے تھے، اب وہ بک نہیں رہے۔ یہ بھائی انقلاب ہے زمانے کے، ہو جاتا ہے، حالات ہیں، کبھی اونچائی کبھی گہرائی۔ تو بہرحال آپ مشکل میں ہیں تو مشکل سے نکلنے کا حل یہی ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ایک تو صبر کریں، ایک 2 رکعت نماز پڑھا کریں اسی نیت سے، اور تیسرا یہ ہے کہ جتنا پڑھ سکتے ہو نا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کو پڑھا کریں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ لالچ میں نہ رہو، جو کچھ بھی ملتا ہے بیچ دو، تھوڑا نقصان بہتر ہے کہ سارا نقصان ہو جائے۔ کہتے جی کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ علماء امیروں کے ساتھ لگے رہتے تھے، وہ بھی ایک کام ہے نا، آخر ان کو بھی تو کسی نے دعوت دینی ہے نا، تم بھی نہ دو وہ بھی نہ دیں تو کیا کریں۔ اصل ہے انہوں نے عالم پر اعتراض کرنا ہوتا ہے، کوئی موقع ملے۔ کرکٹ کھیلیں یا کوئی جھوٹ ہے، اس پہ لعنت ہے اللہ کی۔ باقی یہ کھیل جن میں نمازیں بھی چلی جائیں وہ شیطانی کھیل ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ لڑکی کو حج کرانا والدین کے ذمہ ہے، شوہر کے کسی کے بھی ذمہ نہیں۔ جب لڑکی خود پیسے والی ہو تو حج فرض ہوگا، اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس پہ حج فرض ہی نہیں ہے، اور اگر ہے تو اپنا پیسہ خرچ کرے، خاوند کو بھی لے آئے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر خاوند غریب ہے، بیوی امیر ہے، تو خاوند کا خرچہ بھی بیوی ادا کرے۔ جہاد ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو قتل کرنا فساد ہے، کافروں کو قتل کرنا جہاد ہے۔ اب یہ خود سوچ رہے تو مسلمانوں سے لڑ رہے ہو یا کافروں سے؟ مسجدوں میں بم رکھ دینے، مدرسوں میں بم رکھ دینے، معصوم بچوں کو شہید کر ڈالیں، یہ کہاں کا جہاد ہے بھائی؟ محمد الیاس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ شفا دے۔ بارہ جن نے بھی دعاؤں کے لیے کہا اللہ سب کو شفا دے۔ جنہوں نے مجھے سلام کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ان کو بھی شفا دے۔ عمرے کا احرام باندھا، غسل خانے میں چادر ناپاک ہو گئی، میں نے ازار اتار کے دھویا، اوپر والا احرام کو ازار کی جگہ، ٹھیک ہے تو کیا ہو گیا، ناپاک ہو گیا، دھو دیا، بس بات ختم ہو گئی۔ کسی قاری کا کسی گھر میں جا کر نوجوان لڑکیوں کو قرآن پر بالکل ناجائز ہے، کبھی بھی کسی قاری مولوی کو گھر میں نہ لے آنا، یہ بھوکے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی نظر جو ہے وہ صحیح نہیں رہتی۔ اور کتنی لڑکیاں ہیں جن کو قاری بھگا کے لے گئے، جن کو میں جانتا ہوں۔ قرآن پڑھانا ہے عورت سے پڑھاؤ، قرآن پڑھانا ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ سمیع بصری تعلیم ہے، ٹی وی لگا لو، آگے قاری کا اپنا تلاوت لگا لو، پڑھتی رہے، سنتی رہے، دیکھتی رہے، تجربہ کرتی رہے۔ آج کل کیا مشکل ہے؟ بہرحال کسی قاری کو نوجوان لڑکی کو پڑھانا ناجائز ہے، بالکل حرام۔ عورت حالت حیض میں حنفی مسلک میں ذکر تو کر سکتی ہے، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ، قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ ایک لڑکی ہے میرے دل و دماغ سے نہیں نکلتی ہے، مجھے کوئی حل بتائیں۔ آپ کو اگر 4-5 جوتے روز لگائے جائیں نا تو 3 دن میں انشاءاللہ نکل جائے گی۔ تمہاری بہن کسی کے دل میں آ جائے تو اس کا کیا کرو گے؟ وہ بھی کہے میرے دل سے نہیں نکلتی، پھر شرم کرو، یہ کوئی بات ہے؟ اور پھر حرم میں یہ سوال پوچھ رہے ہو، کتنی ذلت کی بات ہے۔ استغفار پڑھو، توبہ کرو۔ میں نے کلمہ پڑھ کے وعدہ کیا تھا، توڑ دیا، بہرحال توبہ کرو۔ میری بیٹی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتی ہے، وہ ہاسٹل میں رہے گی۔ اگر ہاسٹل میں انتظام ہے، پردے کا اہتمام ہے تو پڑھ سکتی ہے۔
لیکن اگر مخلوط تعلیم ہے، لڑکے لڑکیاں اکٹھے رہتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ نہ پڑھاؤ۔ جب عورت کو 7 مہینے ہو جائیں درود دلوانا ضروری ہے۔ پیدائش کے بعد تو بچے کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کیا پتہ نہیں درود کیا دلایا جاتا ہے، مجھے تو پتہ نہیں کیا معنی ہے درود۔ اچھا یہ انگریزوں کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو درود کون دلاتا ہے؟ ان کے بچے بڑے ہیلدی ہوتے ہیں، بڑے ٹھیک ٹھاک، صحت بھی ٹھیک ہوتی ہے، قد بھی 6 فٹ لمبا ہوتا ہے، تمہاری طرح کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے۔ ان کو درود کون پڑھواتا ہے؟ چھوڑو ایسی بات، ویسے درود پڑھا کرو، خود پڑھتی رہے۔ اللہ نے دین کی صحیح ہمیں سمجھ دی ہے، اور شرک بدعت سے ہم آپ کا درس سن کے بچ گئے، مبارک ہو۔ اللہ آپ کو ہمیشہ توحید و سنت پہ رکھے۔ کہتے ہیں کہ تو داڑھی کو کھڑے ہو کر بھی کنگھی دے سکتے ہیں، نہیں، الٹا لٹک کے دے سکتے ہیں، پاؤں میں رسا باندھ کے الٹا لٹکو پھر داڑھی ٹھیک کر رہا ہے۔ کیا بات، یہ مسئلہ ہے؟ کھڑے ہو کے دو، بیٹھ کے دو۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہ سے جو انشورنس ہوتا ہے وہ انشورنس نہیں ہوتا، جی پی فنڈ ہوتا ہے، ان کی تنخواہ سے کاٹا جاتا ہے، وہ ان کو نفع کے ساتھ ملتا ہے، وہ جائز ہے۔ وہ انشورنس تو نہیں ہے، انشورنس الگ چیز ہے۔ انشورنس تو تم خود کراتے ہو، اور اس کے پیسے تم پالیسی باقاعدہ ہر 3 مہینے کے بعد جمع کراتے ہو۔ لڑکے سے عشق ہو گیا حضرت کو، اس کا علاج وہی علاج ہے جو میں نے پہلے بتایا، تجربہ کر کے دیکھ لو۔ اس کے والدین اس کو روزانہ کمرے میں بند کر کے 3-4 جوتے ٹکا کے لگائیں، وہ پولیس والا جو ہوتا ہے نا چھتر، وہ لگائے۔ پھر 8ویں دن پوچھیں گے ہاں بیٹا کتنا عشق باقی ہے، جب 0 ہو جائے تو چھوڑ دے۔ پولیو پھیلانا جائز ہے؟ بالکل حرام ہے۔ پولیو تو بیماری ہے، اللہ کے بندے، بیماری پھیلاؤ گے مسلمان بچوں میں۔ میں نے آٹو پارٹ کی دکان بنائی ہے، جمع پونجی سے چل نہیں رہی، استغفار زیادہ پڑھو۔ اگر کسی پہ دم واجب ہو جائے تو مسجد عائشہ سے عمرے کرنے سے دم ادا نہیں ہوگا، دم ہے، وہ الگ ہے، وہ دینا پڑے گا۔ مولانا غلام حسین صاحب کے فرزند فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے۔ میں رمضان میں جب وتر پڑھاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ دعائے قنوت بلند آواز سے پڑھا کرو۔ میں حنفی ہوں، ایسا جائز ہے، کوئی بات زور سے پڑھو، ایسا پڑھو۔ یہ شکر نہیں کرتے ہو کہ کسی نہ کسی طرح مانتے تو ہے نا کہ دعا کرو، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ دعا زور سے کرو، یہ بھی مانتے ہیں کہ باقاعدہ جماعت کے ساتھ مل کے کرو، تو کوئی حرج نہیں، ایسا کرو، زور سے کرو۔ میرے گھر کے ساتھ 1.5 مرلے کی مسجد ہے، محلے میں دوسری جامع مسجد بھی ہے، مسجد ویران رہتی ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، گلی بھی تنگ ہے۔ مسجد تو تبدیل نہیں کر سکتے، ویسے بند کر دیں، یا اس میں کوئی ایک آدھا حافظ بٹھا دیں جو بچوں کو قرآن پڑھاتا رہے تاکہ آباد رہے۔ چونکہ جس جگہ کی نیت مسجد کی ہو جائے، نہ وہ بدل سکتی ہے نہ بک سکتی ہے۔ بہرحال وہ منتقل نہیں ہو سکتی، وہ مسجد ہی رہے گی۔ احرام کی حالت میں گلے میں درد کی وجہ سے وکس لگائی، کوئی بات نہیں، پھر میں نے صاف بھی کر دی، وہ کچھ نہیں ہوتا وکس لگا، بطور دوا لگائی تھی، بطور خوشبو نہیں لگائی۔ اور یہ کس نے کہا کہ وکس میں خوشبو ہوتی ہے، وہ تو بدبو ہوتی ہے تیز۔ حیض کی وجہ سے عورت مدینہ پاک سے آئی، عمرے کی نیت نہیں کی، اگر جانا ہے تو کوئی حرج نہیں کی نیت تو ٹھیک ہے، چلی جائے۔ امام مقیم تھا، مقتدی نے قصر کی نیت کی، قصر کی نیت تو تب ہوگی جب اکیلے پڑھو گے، جب امام کے پیچھے ہو تو اب قصر کا کیا معنی؟ اب تو تم امام کے تابعی، تو ہم کہتے ہیں کہ امام کے بغیر گزارا نہیں۔
امام چونکہ مقیم ہے، تمہاری نیتیں ختم ہو گئی، اب تم امام کے تابع ہو۔ مدینہ جانے کے لیے ارادہ ہونا، بہرحال مدینہ مسجد نبوی کا ارادہ کر لیں تو اختلاف نہیں رہے گا، ورنہ حنفی مسلک میں تو حضور پاک کے روضے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ گردن کا مسح کرنا حنفی مسلک میں جائز ہے، بدعت نہیں ہے۔ ایک آدمی فقہ حنفی کو مانتا ہے لیکن کچھ مسائل میں دوسرے اماموں کی تقلید کرتا ہے، جب وہ اتنا بڑا عالم ہے کہ سارے اماموں کے فقہ کا اس کو پتہ ہے تو اس کو تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تقلید تو وہی کرتا ہے جو میرے جیسا جاہل آدمی ہو۔ جب تمہیں چاروں اماموں کا پتہ ہے تم کیوں تقلید کرو؟ حالانکہ یہ چاروں اماموں کے نام بھی نہیں جانتا ہوگا۔ اس سے پوچھو امام شافعی کا کیا نام ہے؟ ایک دن مجھے بھی ٹکر کیا تھا، کہتا جی بخاری شریف حدیث ہے۔ میں نے کہا بھی ہوگی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ حضرت بخاری شریف کی حدیث، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ بخاری شریف جو کتاب کا نام کیا ہے؟ کہتے بخاری شریف۔ میں نے کہا یہ تو نام نہیں ہے بخاری شریف، وہ تو بخارا میں رہتے تھے، نسبت ہو گئی، کتاب کا نام تو بخاری شریف نہیں ہے۔ میں نے کہا جب تمہیں نام بھی نہیں آتا تو حدیث کیا سمجھو گے؟ تبلیغی جماعت میں وقت لگایا، سنت کی نیت کی، داڑھی رکھی، کرتا شلوار سنت کے، گھر والے دوست یار شروع کر دیا، کہنے لگے کہ دنیا ساتھ لے کر چلو۔ دنیا تو ساتھ ہوتی ہے، تبلیغی جماعت والے فقیر ہیں، بھیک مانگتے ہیں کہ تمہاری دنیا مٹ جائے گی، وہ تو اور زیادہ ملے گی۔ جب دین آ جائے گا دنیا تو پیچھے لگی رہے گی۔ چھوڑو لوگوں کی باتوں کو، تو نے اچھا کیا ہے۔ مسجد عائشہ گئی، وہاں سے عمرے کی نیت کی، احرام باندھا، نفل پڑی، ہوٹل آ کے غلطی سے احرام اتار دیا، دوپٹہ پہن لے، کوئی بات، کوئی دم نہیں، عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں، اتار تم نے کیا دیا، وہ تم نے خود باندھا تھا، خود کھول دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رسول کا تو کوئی حکم نہیں کہ رومال باندھو۔ اکیلے کا ثواب کم ہے، جماعت کے ساتھ 25 درجے بڑھ جاتا ہے۔ اس نے صفا سے شروع کر کے مروہ پہ ہر چکر ختم کیا، تو 14 چکر کیوں ہو گئے؟ صفا سے مروہ پہ ختم کیا تو ایک چکر ہو گیا، 2 کیسے ہو گئے؟ وہ تو صفا سے پھر صفا پر آگے ایک سمجھے تو 14 ہوں گے نا۔ اس نے تو ٹھیک کیا، صفا سے شروع کیا، مروہ پہ ختم کیا۔ کہتا ہے کہ چاچے بھتیجے کی لڑائی تھی، وہ قرآن اٹھا کے اس کے گھر میں لے آیا، بہرحال اس سے غلطی کی، بے ادبی ہے، لیکن تمہارا فرض ہے کہ احترام کرو، اب جھگڑا ختم کرو۔ ہاں، اور سجدہ میں زمین پر کونی لگائے گی اور دونوں ٹانگیں ایک طرف سے نکال کے بدن بھی زمین کے قریب لگائے گی تاکہ اس کا پردہ قائم رہے۔ اگر آدمی عمرہ کرے، طواف بھی کرے، صفا مروہ کر کے احرام کھول دے، حلق نہ کرائے، بال نہ کٹوائے، دم بھی پڑ گئی، پھر وہ مذاق بنا رکھا ہے تم نے عمرے کو؟ اگر تمہیں بال نہ کٹوانے کا اتنا عشق ہے تو خبردار آئندہ کبھی عمرہ نہ کرنا۔ ساری کائنات کے بال کٹھے کرو، میرے مدنی کے جوتے کے برابر بھی نہیں۔ حضور اس طرح پھروائیں، تم اس طرح نہ پھروائے تو کیا ہوگا؟ عمرہ نہ کرو جناب، کوئی کعبہ اداس ہے تمہارے لیے؟ کرنا ہے تو انسانوں کی طرح کرو، سنت کے مطابق کرو۔ ایک بندہ 2 شادیاں کی، ایک عورت سے 3 بچیاں تھیں، مرنے سے پہلے اپنے بھتیجے کے بیٹوں کے نام جائیداد کر دی، اب ان کا کیس چل رہا ہے، جائیداد سب کو ملے گی، صرف ایک کو نہیں ملے گی کہ ایک بیوی کی اولاد کو ملے اور دوسری کو نہ ملے۔ اگر ایسا کر گیا ہے تو اپنے لیے جہنم خرید گیا ہے۔ اب اس کی اولاد کو چاہیے کہ سب بہن بھائیوں کو تقسیم کرے شریعت کے مطابق۔ دم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ایک بکرا یا بکری جا کے ذبح کریں۔ میری بیوی مجھ سے ناراض ہے کہ میں والد کو عمرے پر لے کے آیا ہوں، بہرحال اس کی بے وقوفی ہے، اگر وہ ناراض ہے، والد کو عمرے پر لے آئے ہو تو اچھی بات ہے،
ایسے میں بیوی ناراض ہوتی، کوئی غم نہ کرو، بیوی اور مل جائے گی، باپ تو نہیں ملے گا۔ میں بیمار ہوں، علاج چل، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ بے اولاد افراد جو ہیں ان کا علاج کرتا ہوں۔ پہلے میری دوائی کا رزلٹ ایسا تھا کہ لیبارٹری والے حیران ہوتے تھے، اب 3 سال سے ادویات کا رزلٹ خراب آ رہا ہے۔ اللہ ڈال دے تو فائدہ ہو جائے، اللہ نہ ڈال تو فائدہ نہ ہو۔ بہرحال اب جب بھی دوا بنائیں یا کچھ کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو۔ میری بھتیجی کینسر کی مریض ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کچھ لوگ ہر روز عمرہ کرتے ہیں، کچھ طواف زیادہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ مسجد نبوی سے عمرہ احرام باندھنا بالکل تو میقات ہے، لازمی ہے کہ احرام باندھ کے آؤ۔ دم واجب ہونے پر دم ہی دینا ہے مکہ مکرمہ میں، پاکستان میں نہیں دے سکتے۔ میری بہنیں وہم کرتی ہے، ہر کسی کی ناپاک سمجھی بیماری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں وسواس القہری۔ کسی سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ گولی دیں گے ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ کوئی جن شن نہیں ہے، بیماری۔ ایک عمرے کے بعد طواف سر پہ بال نہ ہوں تو اس طرح پھر بال ہوں یا نہ ہوں۔ میری بیوی کو بہت جلد غصہ آتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ آپ بھی جب جائیں تو اس کے سامنے لا حول پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان بھاگ جائے گا، غصہ نہیں آئے گا۔ میری 2 بیویاں آپس میں لڑتی ہیں تو لڑیں گی ہی، اور کیا کریں گی، تیسری کر لو تو نہیں لڑیں گی۔ نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، عربوں کا ایک نسخہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 بیویاں اگر ہوں تو لڑتی ہیں، انہو فی النارین، گویا کہ وہ 2 آگ کے لکڑیاں ہیں جو اگر تیسری کر لو نا، اللہ کی رحمت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، کیونکہ جب تیسری آتی ہے نا، وہ دوسری والا ناز تو ختم ہو گیا نا کہ میں تمہاری سوکن ہوں، اب اس پر بھی تو سوکن آ گئی۔ پہلی خوش ہو جاتی، اچھا مجھے تنگ کرتی تھی، آ گئی نا تمہارے اوپر، وہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر طاقت ہو خرچے کی بھی اور ان کے حقوق ادا کرنے کی، حقوق ادا نہ کر سکیں، خرچہ نہ ہو، پھر کبھی دوسری شادی بھی نہ کریں، تیسری تو تیسری رہ گئی۔ میرے ایک دوست تھے، وہ بڑی پرانی بات، میرے خیال میں اب تو فوت ہو گیا ہوگا، اللہ اگر زندہ ہے تو اللہ اس کو صحت و شفا دے، فوت ہو گیا تو مغفرت کرے۔ اس نے بڑھاپے میں شادی کی، کوئی پیسے شیسے آ گئے، فصل شصل اچھا ہو گیا۔ اس نے مجھے نہیں بتایا، کسی نے مجھے بتایا۔ میں نے اسے پوچھا، انہوں نے کہا چاچا سنا شادی کی ہے، کیا حال ہے، ٹھیک ہو، خوش ہو؟ انہوں نے کہا حضرت میں تو صرف خوش نہیں، محلے والے خوش ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا میں تو بیوی کے قابل نہیں، فائدہ تو محلے والے اٹھا رہے ہیں۔ کہ کس پاگل نے کہا تھا شادی کر؟ کہتے جی بس پیسے آئے تھے، دماغ خراب ہو گیا، 2-4 روز میں پھوک نکل گئی، اب جناب ٹھیک ہے، چپ کر کے بے غیرت بن کے بیٹھا رہتا ہوں۔ میں کہا طلاق دو، جان چھوڑا، تمہارے نکاح میں ہوتے ہوئے تو گناہ نہ کرے نا، تم کیوں گناہ کے شریک بنو؟ میرے گھر کے حالات خراب ہیں، کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میری بیٹی سورۃ البقرہ پڑھا کرو گھر میں، دم کرو پانی میں، خود پڑھو، کسی پیر مولوی کی ضرورت نہیں ہے، خود پڑھ کے دم کرو، گھر میں ٹیپ میں سورۃ البقرہ لگا دو، سارا دن چلتی رہے، شیطان بھاگ جائے گا، جھگڑے سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں ریاض سے بغیر احرام کا بالکل دم پڑ گئی، طائف سے جا کے عمرہ کر لو، دم نہیں پڑے گی۔ میری خالہ عمرے پہ آئی تھی، ویزا لگ گیا، ٹکٹ بھی ہو گئی، وہ فوت ہو گئی ہیں۔ بہرحال ان کا عمرہ تو نہیں ہوا، چونکہ عمرے پہ تو نہیں آئی نا، اب ان کے لیے عمرہ کریں۔ آ رہی تھی نہ آئی تو نہیں نا۔ ہدیہ قبول فرمایا، پتہ نہیں مجھے دم کے بارے میں مسئلہ پوچھا تھا، مجھے کوشش کے باوجود دفتر نہیں ملا۔ میرا بھائی میں نے کہا تھا یہاں جو طلباء بیٹھے ہیں ان میں سے آ کر کسی کو دے دو، یہ کرا دیں گے آپ کا دم۔
میں ڈیرہ غازی خان سے ہوں اور میری بیوی بیمار ہے، اللہ شفا کرے۔ اگر جادو کا شک ہے تو سورۃ البقرہ پڑھو، سورۃ البقرہ سے بڑا علاج کوئی نہیں، دنیا کا ہر شیطان بھاگ جائے گا۔ اگر طواف صفا حلق کے بعد احرام کی حالت میں چہرے کے بال اتروائے کوئی بات نہیں، کیوں دم کیوں ہو؟ جب آپ نے حلق کرا لیا احرام ختم۔ احرام کی حالت میں آدمی اپنا خود ٹینڈ کر سکتا ہے، ہاں جی کر سکتا ہے۔ ماں کی وراثت جو ہے والدین کی طرف سے ملی ہے، ایک بیٹی کے نام کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتی، سب بیٹیوں کو برابر کا حق دے۔ میں وضو کے بعد تھوڑا سا منہ سے خون آتا ہے، بیماری ہے کوئی، کلی کر دیا کرے، وہم میں نہ پڑے۔ مجھے پتہ نہیں کہ میں نے کتنے عمرے کیے ہیں، 3-4 بال منڈوائے، اکثر کٹ لگوائے، بہرحال ایک دم احتیاطاً دے دو۔ طائف میں رہائش ہے، ہاں اگر حاجیوں کو ملنے آتے ہو تو کوئی دم نہیں۔ میں یہاں سے پاکستان بھیجنے کا کاروبار کرتا ہوں، ہمارا نقد اور ادھار کا الگ ریٹ ہے۔ بہرحال کیا بھیجنے کا انتظام کرتے ہو؟ بہرحال پاؤں جب نماز میں ہوں بالکل نہ دایاں نہ بایاں، کوئی پاؤں نہ اٹھائیں نہ ہلائیں۔ کہتا ہے کہ بیگم صاحبہ کو میں نے پہلی رات وعدہ کیا تھا کہ آپ کو انگوٹھی دوں گا، 10 سال ہو گئے الحمدللہ نہیں دی ماشاءاللہ۔ پھر اس کی شرافت ہے کہ تمہارے گھر میں ہے، فوراً وعدہ وفا کرو۔ فرض عمرے کے بعد افضل عمل طواف ہے۔ چھوٹی عمر میں والدین بچوں کے رشتے تو ہو جاتے ہیں لیکن کرنا نہیں چاہیے، چونکہ خدا جانے بڑے ہو کر کیا حالات ہوں گے۔ ورنہ باپ ولی ہے، نکاح کر دیا ہو گیا۔ میں نے جب کاروبار شروع کیا تو نیت کی تھی کہ زکوٰۃ ادا کروں گا، 3 سال نہیں ادا کی ماشاءاللہ، اب 3 سال کی ادا کرو۔ میری بیگم صاحبہ نماز نہیں پڑھتی، کپڑے بھی چھوٹے سلواتی ہے، چاک سے بدن نظر آتا ہے، بات نہیں مانتی، میں گناہگار ہوں، بالکل گناہگار ہیں۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، تمہاری روٹی پکاتی ہے، باقی خواہش بھی پوری کرتی ہے، صرف نماز والی بات نہیں مانتی۔ نماز نہ پڑھنے سے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، نکاح ختم ہو کے گھر سے نکال دو، جنگ چھوٹے، توبہ کرے نماز پڑھے، ورنہ بالکل گھر میں رکھو ہی نہیں۔ خواب کا مجھے پتہ نہیں لگتا، کسی اور مولوی سے پوچھو، سجدہ سہو یا سجدہ تلاوت، وہی سبحان اللہ پڑھو۔